السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شمس پارہ نمبر 30 کی سورت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، واو بمانی قسم ہے شمسی سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی، اذا جب جلاہا جب وہ ظاہر ہو جائے، روشنی کو ظاہر کر دے، واللیلی اور رات کی، اذا جب یغشاہا جب وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لے، والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور جس نے اسے بنایا، والارض اور زمین کی، وما اور اس ذات کی، طحاہا جس نے اس کو بچھا دیا، ونفس اور نفس کی، وما اور اس کی، سواہا جس نے اسے بالکل صحیح بنایا، درست ٹھیک بنایا، فالہمہا تو پس ڈال دیے اس میں، فجورہ دونوں چیزیں ڈال دی، فجورہا اس کی نافرمانی، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری، قد یقیناً، افلحا کامیاب ہو گیا، من وہ انسان، زکاہا جو پاک ہو گیا، وقد خوابا اور یقیناً نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، کذبت جھٹلا دیا جس کو قوم سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ، انبعثا جب اٹھا ان میں سے، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت، فقالا تو اس نے کہا، لاہم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ کہ یہ جو ناقہ ہے اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، یعنی خیال رکھو، فکذبوہ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فعقروہا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فدمدما تو ہلاک کر دیا ان کو، علیہم ان کے رب نے، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا تو اس بستی کو برابر کر دیا، ولا یخاف اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اپنے عاقبت سے، اپنے انجام سے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو اس نے، اللہ کے رسول نے کہا ان سے، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس اس اونٹنی کی کونچیں ہی کاٹ دیں، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 کی سورہ شمس، مکمل سورہ شمس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ شمس کا معنی ہے سورج۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 15 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع میں اللہ تبارک نے قسم کھائی، والشمس وضحاہا،
پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. لاسٹ میں قسمیں کھانے کا مقصد بتایا 8ویں آیت سے آگے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، انسانی نفس کی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سورج کی قسم جب وہ دھوپ اس کی پھیلتی ہے، پھر کیا ہے، پھر رات کی قسم، دن کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم. تو ساتھ اللہ نے بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس کی نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے. یہ پہچان پہلے عقل اور فطرت میں رکھی گئی، پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے بتایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں اور پرہیزگاری اختیار کریں. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھا، مٹی میں دبا دیا. کذبت ثمود بطغواہا، یہاں پہ مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سمود کا ذکر کیا جو اپنی سرکشی پہ لگ گئے. انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو پس پشت ڈال دیا. ان کو معجزے کے طور پر ان کے طلب کرنے پر اونٹنی دی گئی تھی. انہیں کہا گیا تھا کہ ایک دن اس اونٹنی کے پانی کی پینے کی باری ایک دن تم سب کے. اشقاہا، جن لوگوں کے مواشی زیادہ تھے ان پر تو یہ پابندی بہت مشکل ہو گئی. انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالنے پر اتفاق کیا، مگر اس کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑے بدبخت نے ذمہ داری اٹھائی. کہتے ہیں اس کا نام ہے قدار بن سالف. ایک کہیں پہ قدار آتا ہے، کہیں پہ قدار آتا ہے. وقال لهم رسول اللہ، اس میں آتا ہے ناقۃ اللہ ایک لفظ، یعنی اللہ کی اونٹنی. اب ایک وہی اللہ کی اونٹنی نہیں تھی، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں. جیسے بیت اللہ کو خاص اللہ کے لیے کہا گیا، تو یہ صرف اونٹنی کو اس کے شرف کی وجہ سے کہ معجزے کے طور پر آئی تھی نا، ورنہ ساری اونٹنیاں ہر چیز اللہ کی ہے. ایسے سارے گھر بھی اللہ کے ہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، جیسے بیت اللہ کو خاص کیا گیا. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، کونچے تو ایک انسان نے کاٹی تھی، ہلاک تو ایک نے کیا تھا، مگر اصل میں ساری قوم اس کے ساتھ تھی، بلکہ ساری قوم نے اسے کام کروایا تھا، تو سارے ہی مجرم تھے. تو اس وجہ سے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اونٹنی کو مار ڈالنے کے 3 دن بعد ہی ان پر ایک زبردست غیبی چیخ کے ساتھ عذاب آیا. ختم ہو گئے سوائے ایمان والوں کے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا. مقتول کا کوئی وارث بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہی نہ ہو جائے، یا ملک میں بغاوت ہی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو اس کس بات کا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ایسی کسی بات کا خطرہ نہیں نا. تو انسان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. الحمدللہ ہماری سورہ شمس مکمل ہو گئی. اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.